سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی رات کے کچھ حصہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد کو ہم نے بابرکت بنا دیا۔ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھلائیں۔ انہ ھو السمیع البصیر، یقیناً وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کی ذات اقدس کے لیے، جو کل کائنات کا خالق و مالک، محافظ و نگہبان، حاجت روا، مشکل کشا، داتا، دستگیر، گنج بخش اور غوث اعظم ہے۔ ان گنت و لا تعداد، بے حد و حساب درود و سلام آقائے دو جہاں، رحمت کون و مکان، امام النبیین، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد حضرات محترم، اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا، اس کو روح اور جسم عطا کیا، اس کی روحانی ضروریات کا بھی بندوبست فرمایا اور اس کی بدنی ضروریات کا بھی بندوبست فرمایا۔ روحانی ضروریات کے ضمن میں اللہ رب العزت نے اس کی رہنمائی کے لیے کہ دنیا میں رہتے ہوئے تم نے کیسے زندگی گزارنی ہے، اس کی رہنمائی کے لیے انبیاء اور رسل کا ایک سلسلہ قائم فرمایا۔ اللہ کریم جن بندوں کو، جن انسانوں کو انسانیت کی رہنمائی کے لیے منتخب فرماتے ہیں، وہ انتہائی اللہ کی برگزیدہ ہستیاں ہوتی ہیں، جنہیں اللہ کریم نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز فرماتے ہیں۔ وہ انتہائی قابل اعتبار اور قابل اعتماد شخصیات ہوتی ہیں، اور اس منصب کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی خدا داد صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں۔ پھر اللہ کریم انہیں اپنی حکومت، اپنی سلطنت کے اندرونی نظام کا مشاہدہ کرواتے ہیں،
انہیں اپنی قوت، طاقت اور اختیارات کا نظارہ کرواتے ہیں اور ان پر اپنی حکومت کے، اپنی سلطنت کے ایسے اندرونی راز اور اسرار ظاہر فرماتے ہیں جو عام انسانوں پر ظاہر نہیں کیے جاتے۔ جو اللہ کریم ان پر اسرار ظاہر کرتے ہیں، جو کچھ انہیں دکھلاتے ہیں، جو انہیں نشانات عطا کرتے ہیں، جو انہیں براہین اور دلائل عطا فرماتے ہیں، جو انہیں بینات عطا فرماتے ہیں، انہیں دوسرے لفظوں میں معجزات کہا جاتا ہے۔ ان معجزات کا، ان دلائل اور براہین کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انبیاء کا اپنا ایمان اور یقین بھی اللہ کی ذات پر، اللہ کی قوت پر اور اللہ کی طاقت پر، اللہ کے اختیارات پر، ان کا اپنا یقین بھی پختہ ہو جائے اور یہ پورے شرح صدر کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، بغیر کسی تذبذب اور شک و شبہ کے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلا سکیں۔ اللہ کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن میں فرمایا، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے بندے ابراہیم کو آسمان اور زمین کی بادشاہت، آسمان اور زمین کے اندر جو ہمارا ایک نظام ہے، ہم نے اس کا نظارہ اپنے بندے ابراہیم کو کروایا، لیکون من الموقنین، تاکہ ان کا یقین پختہ ہو جائے۔ نظارہ کیسے کروایا؟ قرآن پاک میں تذکرہ موجود ہے۔ ایک دن کہنے لگے، اللہ رب آرینی کیف تحیی الموت، رب آرینی کیف تحیی الموت، اللہ مجھے ذرا یہ تو دکھلا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ فرمایا، ابراہیم اولم تؤمن، کیا تو ایمان نہیں رکھتا کہ میں مردوں کو زندہ کرنے پہ قادر ہوں؟ کہنے لگے، اللہ بلا، کیوں نہیں؟ اللہ ایمان تو ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے، اطمینان قلب کے لیے درخواست کر رہا ہوں۔ علم کے، یقین کے 3 مراتب ہوتے ہیں۔ ایک علم الیقین ہے، ایک عین الیقین ہے، اور تیسرا حق الیقین ہے۔ ہم نے سنا جنت ہے، یہ علم الیقین ہے، کتابوں میں پڑھا۔ ہم نے سنا کہ جنت ہے، دوزخ ہے، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہے۔ ہم نے دیکھا نہیں کسی کو مر کے جیتے ہوئے، نہ ہم نے جنت دیکھی نہ دوزخ دیکھا، لیکن علم ہے، اسے کہا جاتا ہے علم الیقین۔ اس میں شک و شبہ ہو سکتا ہے، انسان تذبذب کا شکار ہو سکتا ہے جو میں نے سنا ہے، جو میں نے جانا ہے، یہ ایسے نہ ہو۔ اور اس سے اگلا درجہ ہے عین الیقین کا
کہ آدمی سننے کے بعد اس چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، یہ اس سے اوپر والا درجہ ہے۔ جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھیں گے تو ہمیں پھر وہ عین الیقین اور حق الیقین حاصل ہو جائے گا۔ جنت کو باہر سے دیکھیں گے کہ یہ جنت ہے، عین الیقین حاصل ہو جائے گا۔ اور جب اللہ کی توفیق کے ساتھ، اللہ کی رحمت اور مہربانی کے ساتھ جنت میں چلے جائیں گے تو حق الیقین ہوگا۔ اسی طرح ہی دیگر کئی معاملات ہیں اللہ کی ذات کا سنا ہوا۔ جب ہم اللہ کی ذات کو اپنی آنکھوں سے قیامت کے دن جنت میں جب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو عین الیقین اور حق الیقین کا مرتبہ حاصل ہو جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ علم ہے، میرا اس بات پہ ایمان ہے کہ تو مردوں کو زندہ کرنے پہ قادر ہے، لیکن اللہ اطمینان قلب کے لیے کہتا ہوں کہ مجھے اپنی آنکھوں سے دکھلا دے۔ اللہ اپنی قدرت کا نظارہ کرواتے ہیں، فرماتے ہیں ابراہیم اگر آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہو 4 پرندے لو، اپنی طرف ان کو مائل کرو، خذ اربعۃ من الطیر فصرہن الیک ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا۔ ابراہیم 4 پرندے لو، ان کو اپنی طرف مائل کرو، اچھی طرح ان کو دیکھو کہ یہ وہی پرندے ہیں، پھر ان کو ذبح کرو، ان کے ٹکڑے کرو، کاٹ کر ان کے اعضاء کو پہاڑوں پر پھیلا دو۔ اللہ اس لیے فرما رہے ہیں کہ انہیں اپنی طرف مائل کرو کہ جب وہ دوبارہ زندہ ہو کر تمہارے پاس آئیں گے تو کہیں شک و شبہ میں مبتلا نہ ہو جانا کہ یہ کوئی اور پرندے ہیں۔ اپنی طرف ان کو مائل کرو اور ان کو ذبح کر کے ان کے اعضاء کو پہاڑوں پہ پھیلا دو۔ ثم ادعوہن، پھر ان کو اپنی طرف بلاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کیا، 4 پرندے لیے، ذبح کیا، ان کے اعضاء کو الگ الگ کیا، پہاڑوں پر پھیلا دیا، پھر انہیں اپنی طرف بلایا اور وہ پرندے دوڑتے ہوئے یا اڑتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کی طرف آئے۔ جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو یقین ہو گیا کہ اللہ مردوں کو زندہ کرنے پہ قادر ہے، اللہ کی قدرت کا نظارہ کر دیا۔ ایک اور نبی ہیں جنہیں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ عزیر علیہ السلام تھے۔ جا رہے ہیں، اپنے گدھے پہ سوار ہیں، ایک بستی کے پاس سے گزرے جو اپنی چھتوں کے بل اوندھی پڑی ہے، ملیا میٹ ہو چکی ہے۔ کہنے لگے اللہ تو اس بستی کو بھی دوبارہ زندہ کرے گا جو ملیا میٹ ہو چکی، جو بالکل ختم ہو چکی، اس کو دوبارہ تو زندہ کرے گا؟ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بستی کے پاس سے گزرے، کہنے لگے اللہ اس کو کیسے دوبارہ زندہ کرے گا؟ اللہ نے کیا کیا؟ فَأَمَاتَهُ مِئَةَ عَامٍ۔ اللہ نے انہیں اپنی قدرت کا نظارہ کروانے کے لیے، اپنی قوت کا اور طاقت کا نظارہ کروانے کے لیے، اپنے اختیارات کا مشاہدہ کروانے کے لیے اللہ نے ان پر موت مسلط کر دی۔ کتنی دیر؟ 100 سال۔ 100 سال کے بعد پھر ثم بعثہ، پھر اللہ نے انہیں زندہ کیا، اٹھایا، پوچھا اے میرے نبی عزیر کم لبثت، کتنی دیر ٹھہرے رہے ہو؟ کہنے لگے لبثت یوما او بعض یوم، یا تو ایک پورا دن ٹھہرا رہا ہوں یا پورا دن نہیں، دن کا کچھ حصہ ٹھہرا رہا ہوں۔ 100 سال گزر گئے اور کہتے ہیں کہ ایک دن ہی ٹھہرا رہا ہوں یا دن بھی نہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے
کہ جب اللہ نے ان کو موت دی اس وقت صبح کا وقت تھا، سورج طلوع ہو رہا تھا، اور جب دوبارہ زندہ کیا تو شام سے پہلے کا تھوڑا سا وقت تھا، عصر جا رہی تھی اور مغرب کا وقت ہو رہا تھا۔ سوچا کہ اگر میں کل یہاں آیا تھا تو ایک دن ہو گیا ہے، اور اگر آج ہی یہاں آیا تھا تو پھر پورا دن بھی نہیں ہوا، دن کا کچھ حصہ ہی گزرا ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں میرے نبی، بل لبثت مئۃ عام، ایک دن نہیں، دن کا کچھ حصہ نہیں، بلکہ تو 100 سال یہاں ٹھہرا رہا ہے، اور میری قدرت کا مشاہدہ کرنا ہے تو پھر فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، میری قدرت کا، طاقت کا مشاہدہ کرنا ہے، پھر اپنے کھانے کی طرف دیکھو، اپنے پانی کی طرف، پینے کی طرف دیکھو، لم یتسنہ، 100 سال گزرنے کے بعد بھی ابھی تک خراب نہیں ہوا۔ یہ میری قدرت ہے۔ اور اگر تو اس بات کا بھی یقین کرنا چاہتا ہے کہ میں مردوں کو کیسے زندہ کروں گا، وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس، اللہ فرماتے ہیں پھر اپنے گدھے کی طرف دیکھو، ہم تمہیں دنیا والوں کے لیے آیت بنانا چاہتے ہیں، نشانی بنانا چاہتے ہیں، دنیا والوں کے لیے تمہیں دلیل بنانا چاہتے ہیں کہ میں اس طرح مردوں کو زندہ کرنے پہ قادر ہوں۔ دیکھو اپنے گدھے کو، وانظر الی العظام، اپنے گدھے کی ہڈیوں کو دیکھو، کیف ننشزھا، ہم کیسے ان کو اکٹھا کرتے ہیں، ثم نکسوھا لحما، پھر ان کو کیسے تیری آنکھوں کے سامنے گوشت ان پر چڑھاتے ہیں۔ جب اللہ نے اس کو حکم دیا گدھے کو، ہڈیاں اکٹھی ہو گئیں، اوپر گوشت چڑھنا شروع ہو گیا، گدھا عزیر علیہ السلام کے سامنے بن کر کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگے فلما تبین لہ قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، جب اپنے گدھے کو سامنے زندہ دیکھا کہنے لگے مجھے اب علم ہو گیا ہے کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو اللہ کریم جن نبیوں کو انسانیت کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرماتے ہیں، انہیں کچھ دلائل، براہین عطا فرماتے ہیں تاکہ یہ لوگوں کے سامنے بیان کریں، ان کا اپنا ایمان اور یقین بھی پختہ ہو، اور پوری شرح صدر کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، اور لوگ ان خرق عادت چیزوں کو دیکھ کر ان پر ایمان لے آئیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، ہمارے جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ بینات لے کر آئے ہیں، دلائل اور براہین لے کر آئے ہیں، اللہ کی قدرت کی نشانیاں لے کر آئے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما من الانبیاء نبی الا اوتی من الآیات ما مثلہ اومن او آمن علیہ البشر، جتنے بھی نبی آئے ہیں اللہ نے ان کو نشانیاں عطا فرمائی ہیں تاکہ لوگ ان نشانیوں کو دیکھ کر ان پر ایمان لے آئیں۔ داؤد علیہ السلام کو بھی معجزات عطا کیے، وَأَلَلْنَا لَهُ الْحَدِيدَ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا۔ ہم لوہے سے چیزیں بناتے ہیں، لوہے کو گرم کر کے اس کو پگھلا کر اللہ نے داؤد علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا کیا کہ وہ بغیر لوہے کو پگھلائے اور بغیر گرم کیے جو چیز چاہتے لوہے سے بنا لیتے۔ اور اس کے علاوہ پہاڑوں کو ان کے مطیع کر دیا، پرندوں کو ان کے مطیع کر دیا، اور یہ معجزہ عطا فرمایا کہ پہاڑ بھی اور پرندے بھی ان کے ساتھ مل کر اللہ کی تسبیح بیان کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مِنْهُ يُسَبِّحْنَا بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ وَالطَّيْرَ مَحْشُورًا كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا، وہ پہاڑ داؤد علیہ السلام کے ساتھ مل کر صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کیا کرتے تھے۔ وَالطَّيْرَ مَحْشُورًا، اور پرندے جو تھے جب داؤد علیہ السلام
زبور کی تلاوت کرتے تو اوپر پرندے اڑتے ہوئے فضا میں جمع ہو جاتے اور داؤد علیہ السلام کے ساتھ مل کر اللہ کی تسبیح بیان کرتے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کل لہ اواب، ہم نے پہاڑوں کو بھی اور پرندوں کو بھی داؤد علیہ السلام کا تابع فرمان بنا دیا تھا، مطیع کر دیا تھا۔ سلیمان علیہ السلام، جنات پر ان کی حکومت، پرندوں پر ان کی حکومت، جانوروں پر ان کی حکومت، انسانوں پر ان کی حکومت، جانوروں کی بولیاں سمجھتے۔ ایک دن قرآن پاک میں یہ واقعہ موجود ہے، جا رہے ہیں اور چیونٹیوں کی وادی سے گزرے، چیونٹیاں اپنے بلوں سے باہر نکلی ہوئیں، سلیمان علیہ السلام کا لشکر ساتھ ہے، جنات بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، انسان بھی ہیں، سارے اپنے لاؤ لشکر لے کر باہر نکلے۔ ایک چیونٹی سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو آتا ہوا دیکھا، اپنے ساتھی چیونٹیوں سے کہنے لگی اے چیونٹیوں، اپنے اپنے بلوں میں، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنود وہم لا یشعرون، کہیں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کچل نہ دے اور انہیں پتہ بھی نہ ہو، اللہ کے نبی ہیں۔ اور چیونٹی کہہ رہی ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں اپنے پاؤں تلے روند ڈالیں اور اللہ کے نبی کو پتہ بھی نہ چلے۔ سلیمان علیہ السلام نے اس کی آواز سنی کہ یہ کیسے اپنی ساتھی چیونٹیوں کو کہہ رہی ہے اپنے گھروں کو داخل ہو جاؤ، اس کی آواز سن لی، فتبسم ضاحکا، سلیمان علیہ السلام مسکرانے لگے اور کہنے لگے اللہ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا، اللہ یہ جو تو نے مجھ پر احسان کیا ہے، جو مجھے انعام دیا ہے، اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ اس انعام اور احسان پر میں تیرا شکر ادا کر سکوں، اور مجھے یہ توفیق عطا فرما کہ میں نیک اعمال کر سکوں، اور اللہ مجھے اپنے نیک بندوں کا ساتھی بنا دے۔ یہ سلیمان علیہ السلام، اللہ نے یہ معجزہ عطا کیا، جنوں کو مطیع کر دیا، چیونٹیوں کو، پرندوں کو۔ ہدہد کا واقعہ آپ نے سنا ہوا، اللہ نے یہ معجزہ ان کو عطا کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے ان کو بھی معجزہ عطا کیے، 9 معجزے عطا کیے، جن میں سے 2 بڑے معجزے، ایک عصا اور ایک ید بیضاء ہے۔ عصا، لاٹھی۔ فرعون نے کہا کہ یہ موسیٰ جادوگر ہے، اس نے اپنے جادوگروں کو بلایا موسیٰ کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ انہوں نے اپنی اپنی رسیاں پھینکی، وہ سانپ بن گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ جادوگروں کی رسیاں سانپ بن گئے ہیں، ڈرنے لگے۔ اللہ نے کہا موسیٰ ڈرنے کی ضرورت نہیں، جو تمہارے ہاتھ میں عصا ہے اس کو پھینکو۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا اور ان کے چھوٹے چھوٹے سانپوں کو ہڑپ کر گیا۔ ان جادوگروں کو پتہ چلا کہ یہ جادو نہیں، اگر یہ جادوگر ہوتا تو ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اسی وقت موسیٰ علیہ السلام پر اور موسیٰ علیہ السلام کے خدا پر ایمان لے آئے، یہ معجزہ عطا کیا۔ یہی عصا ہے، پتھر پر مارا، پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے، بہتے ہوئے پانی پہ مارا، پانی جم گیا، 12 رستے بن گئے، پھر اسی جمے ہوئے پانی پہ مارا، وہی پانی جو ہے دوبارہ بہنا شروع ہو گیا۔ یہ اور ید بیضاء، سفید چمکتا ہوا ہاتھ۔ اللہ نے حکم دیا اے موسیٰ، ہم نے تمہیں ایک اور نشانی دی ہے، ایک اور معجزہ عطا کیا ہے اپنی قدرت کا، اپنے ہاتھ کو اپنے بغل میں ڈالو، وہ سورج کی طرح چمکتا ہوا باہر نکلے گا بغیر کسی بیماری کے۔
یہ موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا، ابراہیم علیہ السلام کو معجزات، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو گلزار بنا دیا، 40 دن آگ میں رہنے کے بعد باہر نکلے بالکل صحیح سلامت، اور فرماتے ہیں جتنے بہترین 40 دن میں نے آگ میں گزارے ہیں کبھی زندگی میں اتنے بہترین دن نہیں گزارے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزات دیے، مٹی کا پرندہ بناتے، اس میں پھونک مارتے اور کہتے کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، پرندہ بن جا، تو وہ اللہ کے حکم سے صحیح سلامت پرندہ بن کر اڑ جاتا۔ مادرزاد اندھے کو بینائی عطا کر لیتے اللہ کے حکم سے، اور اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر لیتے۔ تمام نبیوں کو اللہ نے معجزات عطا فرمائے۔ اسی طرح ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح آپ کا مقام تمام نبیوں سے اعلیٰ ہے، آپ کی شان تمام نبیوں سے اعلیٰ ہے، آپ کا رتبہ تمام نبیوں سے اعلیٰ ہے، اسی طرح اللہ نے جو اپنے نبی کو معجزات عطا فرمائے وہ معجزات بھی پہلے تمام نبیوں کو عطا کیے گئے معجزات سے اعلیٰ ہیں۔ جس طرح آپ کی ذات بے مثال ہے، آپ کو ملنے والے معجزات بھی بے مثال ہیں۔ اشارہ کیا اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اللہ کے نبی جس جگہ پہ کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے، وہاں کھجور کا ایک سوکھا ہوا تنا تھا، اس کے ساتھ سہارا لے کر ٹیک لگا کر خطبہ دیتے۔ کسی نے ممبر بنوا دیا، اللہ کے نبی ممبر پہ کھڑے ہو کر خطبہ دینے لگے تو وہ جو سوکھا ہوا کھجور کا تنا تھا اس نے رونا شروع کر دیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس سے ایسے بلکنے کی اس طرح آواز سنی جس طرح بچہ بلکتا ہے۔ اللہ کے نبی کو یہ معجزہ دیا، اور قرآن کا معجزہ یہ سب سے بڑا معجزہ ہے۔ 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی آج بھی قرآن اس طرح قابل عمل ہے جس طرح 1400 سال پہلے قابل عمل تھا۔ دنیا کی جتنی کتابیں ہیں ان کا ایک دور ہوتا ہے، کچھ وقت کے لیے وہ قابل عمل ہوتی ہیں، پھر علم میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، ان پر عمل نہیں ہو سکتا۔ قرآن پاک واحد کتاب ہے جو آج بھی اسی طرح قابل عمل ہے جس طرح 1400 سال پہلے تھی، اور قیامت تک جب تک یہ دنیا قائم رہے گی تب تک اسی طرح قابل عمل رہے گی جس طرح آج قابل عمل ہے۔ اتنا بڑا معجزہ اللہ نے قرآن پاک کا دیا، اور اللہ نے یہ معجزہ عطا کرنے کے بعد پھر چیلنج کر دیا کہ اگر تم سچے ہو، تم کہتے ہو کہ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی طرف سے بنا لیتے ہیں، تو اس جیسا ایک قرآن تو بنا کر دکھا دو۔ جن بھی اکٹھے کر لو، انسان بھی اکٹھے کر لو، سارے مل کر اس طرح کا ایک قرآن تم بھی لے آؤ۔ اللہ فرماتے ہیں سارے بھی اکٹھے ہو جائیں، ایک دوسرے کی مدد بھی کر لیں، تب بھی اس جیسا قرآن بنا کر نہیں دکھا سکتے۔ قرآن تو دور کی بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے کہہ دو اے نبی ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اے میرے نبی ان سے کہہ دو کہ اگر تم سچے ہو تو پھر سارا قرآن نہیں، اس قرآن جیسی ایک صورت ہی بنا کر دکھا دو۔ وہ بھی نہ بنا سکے۔ اور یہ قرآن اتنا بڑا معجزہ ہے کہ آج بھی اسی طرح محفوظ ہے جس طرح 1400 سال پہلے محفوظ تھا، اور قیامت تک اسی طرح ہی محفوظ رہے گا جس طرح آج محفوظ ہے۔ یہ واحد کتاب ہے جسے اللہ نے لوگوں کے سینوں میں محفوظ کر دیا۔ دنیا میں اور کوئی ایسی کتاب نہیں جو انسانوں کے، لوگوں کے دلوں میں محفوظ ہو۔ اللہ نے قرآن پاک کو ایسا معجزہ بنایا ہے کہ یہ واحد کتاب ہے
جو لوگوں کے دلوں میں بھی محفوظ ہے۔ اللہ کے نبی کو اتنے معجزات عطا فرمائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دن ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے نماز کا وقت ہوا، 80 صحابہ جو ہے 80 سے زیادہ صحابہ موجود تھے۔ جن لوگوں کے گھر مسجد کے قریب تھے وہ وضو کرنے کے لیے اپنے گھروں کو چلے گئے، اور ان کے جانے کے بعد 80 صحابہ مسجد میں موجود تھے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک چھوٹا سا پتھر کا پیالہ، اس میں تھوڑا سا پانی، اللہ کے نبی نے اس میں ہاتھ ڈالا، اپنی انگلیاں ڈالی، اتنا چھوٹا پیالہ کہ پورا ہاتھ بھی اندر نہیں جا سکا، انگلیاں ڈالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی بہنا شروع ہو گیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں 80 لوگوں نے اس پانی کے ساتھ وضو کیا، اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ وہی بیان کرتے ہیں کہ ہم زورا مقام پر تھے، پانی ختم ہو گیا، کسی کے پاس تھوڑا سا پانی تھا، ایک چھوٹا سا پتھر کا پیالہ، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پیالے کو منگوایا، اس میں اپنی انگلیاں ڈالیں، اور صحابی کہتے ہیں آپ کی انگلیوں سے پانی بہنے لگا، اور اس سے بہنے والے پانی سے صحابہ نے وضو کیا، اور وضو کرنے والے صحابہ 300 تھے۔ 300 افراد نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی انگلیوں سے بہنے والے پانی سے وضو کیا۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو معجزہ ملا، اصحاب پتھر پہ مارو، پتھر سے چشمے جاری ہو جائیں گے۔ یہ پتھر سے چشمے تو جاری ہوتے ہی رہتے ہیں، انگلیوں سے چشمے جاری کر کے دکھانے والی ذات اللہ کے نبی کی ہے، اور یہ قدرت اللہ کی ہے جس نے اپنے نبی کو یہ معجزہ عطا فرمایا۔ پتھروں سے تو پانی جاری ہوتا ہی رہتا ہے، انگلیوں سے پانی جاری ہونا کتنا بڑا معجزہ ہے۔ حدیبیہ کے مقام پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام، پھر وہی پانی ختم ہو گیا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک پیالہ لایا گیا، آپ نے اس میں اپنا دست مبارک ڈالا، اپنی انگلیاں ڈالیں، اور صحابی کہتے ہیں فجعل الماء یفور من بین اصابعہ کامثال العیون، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی انگلیوں سے اس طرح پانی ابل رہا تھا جس طرح چشمے سے ابلتا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا تم نے اس پانی کے ساتھ وضو کیا، اپنی ضروریات پوری کی؟ کہنے لگے ہاں۔ پوچھا تعداد کتنی تھی؟ کہنے لگے اس دن ہم 1500 تھے، 1500 صحابہ نے اس پانی کے ساتھ وضو کیا۔ اور آگے صحابی کہتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ، تم 1500 کی بات کرتے ہو، مجھے یقین ہے کہ اگر 1,00,000 بھی ہوتا تو اس پانی کے ساتھ وضو کر لیتا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کو جو اللہ نے معجزے عطا فرمائے، جس طرح آپ کی ذات بے مثال ہے، آپ کو ملنے والے معجزات بھی بے مثال ہیں، اور معجزہ معراج والا، اسراء والا اور معراج والا یہ بہت بڑا معجزہ ہے، جو اس مہینے میں لوگ ایک روایت کے مطابق جو کہتے ہیں کہ اس مہینے میں یہ معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ تو اس مناسبت سے آئندہ خطبہ میں آپ کے سامنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزہ اسراء اور معراج کا تذکرہ کیا جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں ان معجزات کے ذریعے اللہ کریم ہمارے ایمانوں کو بھی پختہ فرمائے، اور ہم ان معجزات کو سے جو ہمیں سبق ملتا ہے، معجزات تو اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرما دیے، ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ جو ہمیں معجزات سے سبق ملتا ہے وہ سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم نور بكتابك قلبي واشرح به صدري وانطق به لساني بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من أعرض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم